میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم جو جلسہ کرتے ہیں، ہمارا جو اسلامی شمولن جاری ہوتا ہے، ہم ساری دنیا والوں کو ایک پیغام جاننے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا سونے کا وقت نہیں ہے، مسلمانوں کا گم جانے کا وقت نہیں ہے، اب مسلمانوں کا جاگنے کا وقت ہے۔ اب سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا کو اپنی مٹھی پہ لے کر آنا ہے۔ یہی مسلمان انشاءاللہ ساری دنیا میں جا کر ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا ہمارے مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آج ساری دنیا کا نقشہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جو طاقت ہے، جو شکتی ہے، جو پاور ہے، ایسی طاقت اور شکتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہمارے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا سرزمین پاکستان 1947 کو جب مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان جب ایک یونٹ تھے، اس وقت بنیاد جب رکھی، ان ہندوستان کتوں کے منہ سے جب ہم نے پاکستان کو وکٹری دلائی، بنیاد ایک تھا، مقصد ایک تھا کہ شریعت نافذ ہوگی، قرآن مجید کے مطابق عمل ہوگا۔ اور یہ بات ابھی بھی لاہور مینار پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اردو زبان کے ساتھ ابھی بھی بنگلہ زبان ہے۔ لیکن 1971 کو مجھے اور آپ، ہم دونوں آپس میں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ یہ بات سارے یہودی نصارہ، ساری دنیا کے طاغوت، ساری دنیا کے ناستک اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ملک پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ایک رہیں گے، ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ یہ بات معلوم تھی ان کو۔ آج آپ نے دیکھا ایک لرزہ ہے ساری دنیا میں، سارے جہاں والوں کے سامنے۔ اگر آپ غور کریں گے، سب سے زیادہ جو پجامہ گندا ہو رہا ہے ہندوستان والوں کا، اے بے ٹھیک ہے نہیں، سب سے زیادہ یہ بات ان کو معلوم ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، ساری کائنات والوں کو اللہ رب العزت نے، جن لوگوں کو اللہ نے پاور عطا کری، جن لوگوں کو اللہ نے شکتی عطا کر دی، وہ کوئی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم جو جلسہ کرتے ہیں، ہمارا جو اسلامی شمولن جاری ہوتا ہے، ہم ساری دنیا والوں کو ایک پیغام جاننے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کا سونے کا وقت نہیں ہے، مسلمانوں کا گم جانے کا وقت نہیں ہے، اب مسلمانوں کا جاگنے کا وقت ہے۔ اب سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا کو اپنی مٹھی پہ لے کر آنا ہے۔ یہی مسلمان انشاءاللہ ساری دنیا میں جا کر ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا ہمارے مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ نے، میں نے کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے دین اسلام کے لگام کو سنبھالنا ہے۔
ہم نے دین اسلام کے خاطر اپنے جیون کو لٹانے والا بننا ہے. ہم نے ساری دنیا کو، ساری زمینوں کو اپنے قبضے میں لینی ہے. میرے پیارے مجاہدوں، یہ زمین ہے، یہ ساری زمین کے نباتات ہے، ساری زمین کے رب کائنات نے نعمتوں کو میرے اور آپ مسلمانوں کے لیے رکھ دیا. میرے پیارے مجاہدوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے. اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی. رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس دین اسلام کے لیے ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، یہاں تو سارے پاور میں آ گئے. میرے پیارے بھائیوں، بات کو ذرا سمجھیے، بات کو ذرا سنیے. میں جو بات کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت سارے یہودی نصارہ، ساری دنیا کے باطل، ساری دنیا کے ناستک اس وقت مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں، مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں. اور آپ نے یہ بات دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے یہ فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے. خوشخبری کا فیصلہ رب کائنات نے بات میں عطا کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. خوشخبری اللہ نے کہا صبر والوں کے لیے ہے. پہلے اللہ نے فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے. بشیء من الخوف، ڈر سے، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال کو کم کرنے سے، والانفس، تمہاری جان سے، والثمرات، سارے نباتات سے، تمہارے مال سے، وبشر الصابرین، خوشخبری صبر والوں کے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ خوشخبری کس کے لیے؟ صبر والوں کے لیے. پھر اللہ نے پہلے دکھایا کہ صحابہ کرام کے دور میں میرے نبی کو جب عمرہ کرنے سے روکا گیا، صلح حدیبیہ کی گئی، سارے صحابہ کرام جذبات تھے، سارے صحابہ کرام نے سروں پر کفن باندھ لیے، لیکن میرے نبی نے سب کو روک کر رکھا. رب کائنات نے اعلان کر دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. میرے نبی نے صبر کرا، صحابہ کرام نے صبر کرا، ان طاغوت کا مقابلہ کرا، ان ناستک کا مقابلہ کرا. رب کائنات نے مکہ کی وکٹری عطا کر دی. انا فتحنا لکا فتحا مبینا. افغانستان میں آپ نے دیکھا ان مجاہدین نے صبر کرا. 20 سال تک ان لوگوں نے امریکی کتوں کا مقابلہ کرا. رب کائنات نے ان مجاہدین کو وکٹری عطا کر دی. سرزمین پاکستان میں ان مسلمانوں نے، سرزمین بنگلہ دیش میں ان مسلمانوں نے 16 سال تک اس خونی کا، اس ناستک کا مقابلہ کرا. شپلا چتر میں خون بہایا گیا. 2021 کو جیلوں پر بند کیا. کتنے مسلمانوں کو آئینہ گھر میں بند کیا. کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث ان کے سامنے نہیں بکا. ساری مسجد کھلی رہی، سارے مدرسے کھلے رہے، مگر ان نوجوانوں نے جب میدان پر آ کر اس خونی کا مقابلہ کرا، رب کائنات نے 2024 کو سارے مسلمانوں کو وکٹری عطا کر دی.